السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ روایتیں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں جو لوگوں کے درمیان بہت زیادہ مشہور ہیں، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول کی احادیث ہیں، حالانکہ وہ حقیقت میں حدیث رسول نہیں ہوتی ہیں، بلکہ وہ یا تو کسی کا قول ہوتا ہے یا موضوع اور من گھڑت روایات ہوتی ہیں۔ اسی تعلق سے کچھ روایتیں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ پہلی روایت لوگوں کے درمیان یہ بہت زیادہ مشہور ہے کہ کل ما شغلک عن اللہ عز وجل من اہل او مال او ولد فہو علیک مشؤوم، کہ ہر وہ چیز جو تم کو اللہ تبارک و تعالی سے غافل رکھے، چاہے وہ گھر والے ہوں یا مال ہو یا اولاد ہو، تو یہ تمہارے لیے نحوست اور لعنت کی چیز ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، تو کیا یہ واقعی حدیث رسول ہے یا نہیں ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ یہ روایت آپ علیہ السلام کا قول نہیں ہے اور یہ حدیث رسول نہیں ہے، بلکہ یہ کسی کا مقولہ ہے۔ چنانچہ اس کے متعلق امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں اور ابن رجب نے جامع العلوم والحکم میں لکھا ہے کہ یہ امام ابو سلیمان دارانی رحمہ اللہ کا مقولہ ہے اور یہ ان کا قول ہے۔ اسی طرح علامہ اجلونی نے کشف الخفا میں اور ابن الجوزی نے اپنی کتاب میں اس کو امام دارانی کے ملفوظات میں شمار کرایا ہے۔ اور اس کے علاوہ علامہ مناوی نے فیض القدیر میں اس روایت کو لکھا، اور اس کو لکھنے کے بعد فرمایا کما قال بعض السلف، کہ یہ اسلاف میں سے کسی کا قول ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ حدیث رسول نہیں ہے، بلکہ یہ کسی کا قول ہے، جیسا کہ بعض علماء نے متعین کیا ہے کہ یہ امام دارانی کا قول ہے۔ اسی طرح ایک روایت لوگوں کے درمیان بہت زیادہ مشہور ہے حاجی کے سلسلے میں، کہ اگر کوئی آدمی حج کو جا رہا ہے اور کوئی دوسرا آدمی اس حاجی کو حج کے لیے رخصت کرتے وقت گھر سے باہر لے کر کے نکلے اور اس کو چھوڑ کر کے آئے، تو جب تک وہ اس حاجی کے ساتھ رہتا ہے اور اس کو الوداع کرنے تک اس کے ساتھ رہتا ہے اور اس کے بعد واپس آ جاتا ہے، تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ روایت لوگوں میں بہت زیادہ مشہور ہے، اسی لیے ہم نے دیکھا کہ بعض جگہ اس سلسلے میں بہت زیادہ اہتمام پایا جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی حج کو جاتا ہے تو لوگ اس کو چھوڑنے کے لیے گھر سے باہر دور تک جاتے ہیں، بعض لوگ تو شہر کے باہر تک جاتے ہیں، اور بعض لوگ اس کو ایئرپورٹ تک لے کر کے جاتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے اور اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں جو روایت ہے وہ یہ پیش کی جاتی ہے کہ من شیع حاجا 40 خطوة ثم عانقہ وودعہ لم یفترقا حتی یغفر اللہ لہ، کہ جو آدمی حاجی کی مشایعت میں 40 قدم ساتھ چلے پھر معانقہ کر کے اس کو وداع کرے، تو یہ دونوں ابھی جدا نہیں ہوتے کہ اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ یہ روایت اس تعلق سے بیان کی جاتی ہے۔ تو کیا یہ حدیث رسول ہے یا نہیں ہے، اس پر غور کرنا ہے۔ تو یہ روایت حدیث رسول نہیں ہے، بلکہ یہ ایک موضوع اور من گھڑت روایت ہے۔ چنانچہ اس کے متعلق علامہ طاہر پٹنی اور علامہ شوکانی نے لکھا ہے کہ یہ روایت موضوع ہے، من گھڑت ہے۔ اور اس روایت کے من گھڑت اور موضوع ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس روایت کی سند میں ایک راوی ہے محمد بن سعید، یہ 4 صدی ہجری کا ہے، اور یہ راوی بہت زیادہ کذاب تھا، حدیثیں گھڑتا تھا، جھوٹ بولتا تھا، اور حدیثیں بنا بنا کر کے لوگوں کے درمیان پیش کرتا تھا۔ اس کے بارے میں امام حاکم فرماتے ہیں کہ اس نے اپنی طرف سے بے حد اور بے شمار روایتیں گھڑی ہیں اور لوگوں کے درمیان مشہور کی ہیں، لہذا یہ روایت جس پر ہم بات کر رہے ہیں یہ موضوع ہے، من گھڑت ہے، یہ حدیث رسول نہیں ہے۔ اسی طرح ایک روایت اور ہے کہ جو آدمی ذی الحجہ کے آخری دن اور محرم کے پہلے دن کا روزہ رکھے گا تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور وہ بہت زیادہ برکتوں اور سعادتوں والا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے گزشتہ سال کا اختتام روزے پر کر رہا ہے اور نئے سال کی شروعات روزے سے کر رہا ہے۔ تو لہذا جو آدمی ذی الحجہ کے آخری دن
اور محرم کے پہلے دن کا روزہ رکھے گا تو وہ بہت زیادہ برکتوں اور سعادتوں والا ہو جاتا ہے۔ یہ روایت بیان کی جاتی ہے اور اس تعلق سے کئی ساری روایتیں لوگوں کے درمیان مشہور ہیں جن کے مختلف الفاظ ہیں۔ تو یاد رکھیں اس تعلق سے جو بھی روایات ہیں اور جتنے بھی روایتیں اس تعلق سے وارد ہوئی ہیں، چاہے ان کے الفاظ کچھ کے مختلف ہیں، وہ سب موضوع ہیں، من گھڑت ہیں۔ علماء نے ان تمام روایات کو موضوع اور من گھڑت قرار دیا ہے۔ محرم کے روزوں کی فضیلت تو وارد ہوئی ہے 10 محرم کی، اور اس کے ساتھ ایک روزہ اور رکھنے کی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ اسی طرح نفل روزوں کے بارے میں روایت وارد ہوئی ہیں، لیکن یہ جو روایت ہے جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں یہ روایت موضوع ہے، اور اس مضمون کی جو دوسری روایات ہیں جو اس مفہوم کو ادا کرتی ہیں وہ تمام روایات موضوع ہے، من گھڑت ہیں، ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ایک روایت اور ہے 15ویں شعبان کے تعلق سے کہ جو آدمی 15ویں شعبان کی رات میں اتنی رکعتیں نماز پڑھے گا اور ان کے اندر فلاں صورتیں پڑھے گا تو اس سے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور اس کی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ لوگوں کے درمیان یہ بہت زیادہ مشہور ہے، چنانچہ ہر سال جب 15ویں شعبان کی تاریخ آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے اندر ایک شوق پایا جاتا ہے کہ فلاں نمازیں پڑھنی ہیں۔ سوشل میڈیا پر، اخبارات میں اشتہارات چلتے ہیں جن میں یہ کہا جاتا ہے کہ اتنی رکعتیں پڑھی جائیں، اور فلاں رکعت میں فلاں صورت پڑھی جائے، اور فلاں رکعت میں فلاں صورت اتنی مرتبہ پڑھی جائے اور اس کا یہ فائدہ ہوگا اور اس کی یہ فضیلت ہے۔ اس تعلق سے بہت ساری روایتیں لوگوں کے درمیان مشہور کر دی گئی ہیں۔ ہم سے بھی بعض لوگ 15ویں شعبان کے موقع پر سوالات کرتے ہیں کہ کیا یہ نماز اس طرح پڑھ سکتے ہیں، کیا یہ حدیث سے ثابت ہے یا نہیں ہے۔ تو اسی تعلق سے ایک روایت یہ بھی ہے جو میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں کہ اس رات میں 6 رکعت نماز پڑھی جائے جس کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ 30 مرتبہ یا پھر ایک ہی بار پڑھی جائے، اور سورہ اخلاص ہر رکعت میں 30 مرتبہ یا کوشش کر کے 100 دفعہ پڑھی جائے۔ جو آدمی اس رات کو اس طرح نماز پڑھے گا اس کے لیے سال بھر رزق کی کشادگی اور مرض و قرض سے حفاظت رہے گی، اور اسی طرح کی متعدد برکتوں بھلائیوں کا وعدہ احادیث میں منقول ہے۔ تو یہ روایت اور اس طرح کی اور جتنی بھی روایات ہیں جن میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ 15ویں شعبان کی رات میں اتنی رکعتیں پڑھنی ہیں اور فلاں رکعت میں فلاں صورتیں پڑھنی ہیں اور اتنی مرتبہ پڑھنی ہیں، یہ تمام روایات موضوع ہیں، من گھڑت ہیں، ان روایات کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس تعلق سے حضرت مولانا مفتی شعیب اللہ خاں مفتاحی نے بڑی اچھی بات لکھی ہے، وہ میں آپ کے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں۔ مولانا نے لکھا ہے کہ شب برات میں عبادت کرنا مستحب ہے، جیسا کہ فقہاء کرام نے لکھا ہے، اور بزرگان سلف سے بھی اس کے اہتمام کی روایت ملتی ہے، مگر اس رات میں کوئی مخصوص عبادت صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہے۔ جیسا کہ بعض لوگوں نے اشغال شب برات کے نام سے ایک کتابچے میں بعض مخصوص نمازوں کا تذکرہ کیا ہے، مثلاً 100 رکعت پڑھی جائیں اور ہر رکعت میں 100 بار قل هو اللہ احد پڑھی جائے وغیرہ، یہ بات احادیث سے ثابت نہیں ہے، اور جو بعض محدثین نے اس قسم کی روایات اپنی کتابوں میں نقل کی ہیں ان کو خود فن حدیث کے ائمہ نے موضوع اور باطل اور من گھڑت قرار دیا ہے۔ علامہ عینی نے شب برات کی نماز میں آئی احادیث کو موضوع کہا ہے، اور اسی طرح علامہ ابن الجوزی نے یہ 100 رکعت والی احادیث کے بارے میں صراحت کی ہے کہ یہ موضوع ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ شب برات کی رات میں نمازیں پڑھنے کے تعلق سے جو روایتیں لوگوں میں مشہور ہیں کہ اتنی رکعتیں پڑھی جائیں، فلاں صورتیں پڑھی جائیں اور اتنی مرتبہ پڑھی جائیں، یہ تمام کی تمام روایتیں موضوع ہیں، من گھڑت ہیں، یہ حدیث رسول نہیں ہیں۔ ایک روایت اور ہے، بہت زیادہ مشہور روایت ہے، اس کو بھی بہت لوگ بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن عرش الہی سے سجایا گیا تھا اور عرش الہی سے لیا گیا تھا۔ ربیع الاول کا مہینہ آتے ہی سیرت کے جلسے شروع ہو جاتے ہیں۔ بعض مقررین، بعض خطبہ اس بات کو بڑے زور و شور کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن عرش الہی سے سجایا گیا تھا اور عرش الہی سے لیا گیا تھا، اور یہ بات حدیث سے ثابت ہے۔ یہ کہتے ہیں
تو کیا یہ حدیث رسول ہے یا نہیں ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، پہلے میں آپ کے سامنے یہ بات واضح کر دوں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا حسن و جمال بے مثال ہے۔ آپ جیسا حسین و جمیل پوری کائنات کے اندر کوئی نہیں ہے، نہ آپ جیسا کوئی آیا ہے، نہ آپ جیسا کوئی آئے گا۔ آپ کا حسن و جمال بے مثال ہے، اور آپ اپنے حسن و جمال میں لاثانی ہیں، کوئی بھی آپ جیسا نہیں ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کہ آپ جیسا حسین و جمیل تو کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ جیسا خوبصورت کسی ماں نے آج تک جنا ہی نہیں ہے۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ، آپ تو ہر عیب سے پاک و صاف پیدا کیے گئے ہیں۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، اور آپ کی پیدائش اسی طرح ہوئی ہے جیسا کہ آپ کی پیدائش کا حق تھا۔ تو یہ ہم سب کا عقیدہ اور ایمان بھی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جیسا حسین و جمیل اس کائنات کے اندر کوئی نہیں ہے۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے حسن و جمال کے تعلق سے احادیث کی کتابوں میں بہت ساری روایات موجود ہیں، جن میں آپ کے حسن و جمال کو بیان کیا گیا ہے کہ آپ کا چہرہ ایسا تھا جیسا کہ 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند۔ اسی طرح آپ کی زلفیں ایسی تھیں، اور آپ کے بال ایسے تھے، آپ کے دانت ایسے تھے، آپ کا جسم ایسا تھا، آپ کا حسن و جمال ایسا تھا۔ اس تعلق سے بہت ساری روایات احادیث کی کتابوں کے اندر منقول ہیں، لیکن جس روایت کی ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا حسن و جمال عرش الہی سے لیا گیا تھا، یہ روایت موضوع ہے، من گھڑت ہے، اور اس کے الفاظ یہ بیان کیے جاتے ہیں جو میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میرے پاس جبرائیل امین آسمان سے تشریف لائے اور انہوں نے کہا، اے محمد، بے شک اللہ آپ کو سلام سناتے ہیں اور فرماتے ہیں، حبیبی انی کسوت حسن یوسف من نور الکرسی کسوت حسن وجہک من نور عرشی وما خلقت خلقا احسن منک یا محمد۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے محمد، اے میرے محبوب، میں نے یوسف کے حسن کو کرسی کے نور سے سجایا ہے، اور آپ کی ذات کے حسن کو اپنے عرش کے نور سے سجایا ہے، اور اے محمد، میں نے کوئی بھی مخلوق ایسی پیدا نہیں کی جو آپ سے زیادہ حسین و جمیل ہو۔ تو یہ روایت ان الفاظ کے ساتھ یہ حدیث رسول نہیں ہے، یہ موضوع اور من گھڑت روایت ہے، اور یہ روایت حضرت جابر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ سے نقل کی جاتی ہے، لیکن محدثین اس روایت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ روایت موضوع ہے۔ چنانچہ تمام محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ من گھڑت اور موضوع روایت ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس روایت کی سند میں ایک راوی ہے جس کا نام ہے ابو بکر محمد بن عبداللہ بن ابراہیم۔ یہ بڑا خطرناک جھوٹا شخص تھا اور حدیثیں گھڑا کرتا تھا۔ اس شخص کے بارے میں امام دارقطنی فرماتے ہیں کہ یہ میرے نزدیک بہت بڑا دجال ہے، اور خطیب بغدادی نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کی ایک مصیبت یہ تھی کہ یہ نہایت ناپسندیدہ روایات گھڑا کرتا تھا، اور اس سے بھی بڑی مصیبت یہ تھی کہ یہ اپنی گھڑی ہوئی روایات کو صحیح اور معتبر سندوں سے پیش کیا کرتا تھا، اور اپنی گھڑی ہوئی باتوں کے لیے کبھی یہ سند لاتا، کبھی وہ سند لاتا۔ اس طرح یہ شخص ہیرا پھیری کیا کرتا تھا، یعنی حدیثیں گھڑتا اور گھڑ کر کے لوگوں میں بیان کرتا، اور اپنی گھڑی ہوئی حدیثوں کو بڑی صحیح سندوں سے پیش کرتا کہ یہ حدیث فلاں سند سے ہے، یہ فلاں سند سے ہے، اس طرح ہیرا پھیری کیا کرتا تھا۔ تو یہ بڑا جھوٹا شخص تھا، یہ کذاب ہے، لہذا یہ اگر کسی روایت کی سند میں آ جائے تو وہ روایت موضوع من گھڑت ہوتی ہے، لہذا یہ روایت جس کی ہم بات کر رہے ہیں یہ روایت بھی موضوع ہے، من گھڑت ہے۔